السلام علیکم ٹو ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ایک چیپٹر کے بارے میں جو کہ جے بی پرسلے نے لکھا ہے، جس چیپٹر کا نام ہے مدرس ڈے. مدرس ڈے بائی جے بی پرسلے. سب سے پہلے ہم آتھر کے بارے میں پڑھیں گے. جان بوینٹن پرسلے، آلسو نون ایز گرینڈ اولڈ مین آف انگلش لیٹرز، was born on 13th of September 1894 in Manningham, Bradford, England. Was an English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster, and social commentator. His father, Jonathan Priestley, was headmaster. His mother, Emma, died when he was just 2 years old, and his father remarried 4 years later. Priestley was a prolific and industrious writer. He published 39 plays and 26 novels, as well as volumes of essay and criticism, and continued to write into old age. He died on 14th of August 1984. جے بی پرسلی نے ایک پلے لکھی ہے جس کا نام ہے مدرس ڈے. یہ ایک پلے ہے. اس میں کون کون سی کریکٹرس ہے؟ اینی پیئرسن ہے، جارج پیئرسن ہے، ڈورس پیئرسن ہے، سرل پیئرسن ہے اور فزگرالڈ. اینی پیئرسن جو ہوتی ہے وہ ایک وائف ہوتی ہے. اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جارج پیئرسن. ڈورس پیئرسن اس کی ڈاٹر ہوتی ہے اور سرل پیئرسن اس کا سن ہوتا ہے. اور مس فزگرالڈ فارچون ٹیلر ہوتی ہے، ایک بھوشیہ بتانے والی، اور اس کی نیبر ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی خاص دوست بھی ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے دا مدرس ڈے کے بارے میں. اس کہانی میں سب سے پہلے اس کہانی کا آغاز اینی پیئرسن سے ہوتا ہے. اینی پیئرسن کے گھر والے جارج پیئرسن، اس کی بیٹی ڈورس پیئرسن اور اس کا بیٹا سرل پیئرسن اس پہ آرڈرس چلاتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو بولنے کے بغیر گھر سے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اس پہ آرڈرس چلاتے ہیں، اس سے کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہیں اور اس پہ آرڈرس چلاتے ہیں. لیکن جو اینی پیئرسن ہوتی ہے وہ ان کو کچھ نہیں بولتی، وہ چپ چاپ ان کے آرڈرس مانتی ہے اور وہ ان آرڈرس، لیکن اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. میں دن میں 24/7 کام کرتی ہوں، پورے ہفتے کام کرتی ہوں، لیکن میرے گھر والے مجھے کبھی تھینک یو بھی نہیں بولتے ہیں. اور ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ اپنی فرینڈ کے پاس چلی جاتی ہے جس کا نام مس فزگرالڈ ہوتا ہے. وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ اس کو اپنی پرابلمس کے بارے میں بولتی ہے کہ میرے فیملی ممبرس میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، میں اتنی کام کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے کبھی تھینک یو بھی نہیں بولتے ہیں. The play begins with the two friends having a conversation at Miss Pearson's house. Miss Fitzgerald is telling Miss Pearson fortune and advises her on it. Miss Pearson goes about telling how her family members don't appreciate whatever she does for them. She is available for them 24/7, and all they do come in throw orders around at her and leave without even saying thank you. Miss Fitzgerald tells her to stand as the woman of the house, but Miss Pearson, being the sweet and innocent lady, does not want to bring her family any sort of discomfort, continues to handle their tantrums because she does not know where to begin when it comes to making them disciplined. Miss Fitzgerald proposes a plan to switch their bodies so that Miss Fitzgerald takes her place without her family knowing. Miss Pearson is hesitant at first, but then Miss Fitzgerald convinces for it
Miss Fitzgerald performs her magic then she had learned from the East and their personality and changed now Miss Fitzgerald. अब क्या होता है जब वो अपनी फ्रेंड जो कि एक फॉर्चून टेलर होती है, भविष्य बताने वाली औरत, जब वो एनी पियर्सन के घर आती है और उसको एनी पियर्सन उसको फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि मेरे घर वाले मेरे साथ किस तरह के बर्ताव करते हैं। और जब वो एनी पियर्सन की घर आती है फिर एनी पियर्सन उसको बोलते हैं कि मेरे घर वाले मेरे साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं। और फिर मिस फिट्जगेराल्ड उसको बोलती है कि मैं आपके घर वालों को ठीक करूंगी। फिर एनी पियर्सन उसको बोलती है कैसे। फिर मिस फिट्जगेराल्ड उसको बोलती है कि आप अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में रखो और मैं एक मंत्र पढ़ूंगी जिससे हमारे सोल्स एक्सचेंज हो जाएंगे और बॉडी सेम रह जाएगी लेकिन सोल्स एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर वो क्या करती है, जब एनी पियर्सन अपनी दोनों हाथ मिस फिट्जगेराल्ड के हाथों में रखती है तो फिर मिस फिट्जगेराल्ड एक मंत्र पढ़ती है जो ये मंत्र है अरशाटा डम अरशाटा लम अरशाटा लम डम बूना अरशाटा डम अरशाटा लम अरशाटा लम डम बूना। इस मंत्र को पढ़ने के बाद उनके सोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। एनी पियर्सन का सोल मिस फिट्जगेराल्ड के में जाता है और मिस फिट्जगेराल्ड का सोल एनी पियर्सन में जाता है। और फिर वो क्या करती है, जो एनी पियर्सन की बॉडी अपनी घर जाती है लेकिन उसके अंदर किसका सोल होता है, मिस फिट्जगेराल्ड का सोल। मिस फिट्जगेराल्ड का सोल एनी पियर्सन के बॉडी के अंदर होता है। एनी पियर्सन के बॉडी के अंदर मिस फिट्जगेराल्ड का सोल होता है और मिस फिट्जगेराल्ड के बॉडी के अंदर एनी पियर्सन का सोल होता है। फिर एनी पियर्सन की बॉडी और मिस फिट्जगेराल्ड का सोल एनी पियर्सन का घर जाता है जब वो अपने कमरे में होती है। जब एनी पियर्सन अपने घर जाती है तो लेकिन एनी पियर्सन में मिस फिट्जगेराल्ड का सोल होता है। जब वो अपने घर जाती है तो वो अपने कमरे में होती है, वहाँ से उसकी बेटी डोरिस पियर्सन आती है तो वो उसको बोलती है मम्मा क्या आपने मेरे लिए चाय बनाई है और क्या आपने मेरी येलो कलर के कपड़ों को इस्त्री की है। तो जब वो एनी पियर्सन कमरे में आती है तो वो देखती है उसकी माँ सिगरेट पीती है। उसकी माँ सिगरेट पीती है। उसको थोड़ा सा झटका लगता है क्योंकि जो उसकी माँ थी एनी पियर्सन वो कभी सिगरेट नहीं पीती थी। क्योंकि जब उसने देखा कि मेरी माँ सिगरेट पीती है और तो वो सोचने लगी कि मेरी माँ तो सिगरेट नहीं पीती थी, आज इसने सिगरेट कैसे पिए। लेकिन उसमें सोल किसका था, मिस फिट्जगेराल्ड का। जो मिस फिट्जगेराल्ड थी वो शराब भी पीती थी, सिगरेट भी पीती थी और वो कार्ड्स भी खेलती थी। जब एनी पियर्सन अपनी माँ को बोलती है मिस्टर एनी पियर्सन को आपने मेरे लिए चाय बनाई है तो वापस में वो उसको क्या बोलती है, मिस एनी पियर्सन वो उसको बोलती है मैंने खुद के लिए चाय बनाई और मैंने चाय पी भी है और अगर आपको चाय पीनी है तो आप खुद बना सकती हो। Vice versa now new Mrs. Pearson tells Miss Fitzgerald to go their house for the time being at this moment in the play Doris Pearson. Here is Doris Pearson, D-O-R as Doris.
Doris Pearson, Dors Doris Pearson. She was the daughter of Annie Pearson. Moment Doris Pearson, daughter of Annie Pearson, enters the scene asking for tea and ordering Miss Pearson to iron her yellow silk. She gets shocked at the sight of her smoking, and from there the argument begins. Where Miss Pearson insults Charlie Spence, the guy she is about to go out with. Doris leaves crying, and Cyril, her brother. Here is another mistake. Here is brother, Brother. Brother. Cyril, her brother, enters asking for tea and something to eat. He too is amazed. जब उसका बेटा साइरिल पियर्सन घर में इंटर होता है तो वो भी देखता है कि उसकी माँ सिगरेट पीती है। उसको भी शौक लगता है कि मेरी माँ इससे पहले सिगरेट नहीं पी रही थी, तो आज ये सिगरेट क्यों पी रही है। शायद ये वो सोचते हैं कि शायद ये पागल हुई है या उसको कोई चोट आया है, इसलिए ये अजीब अजीब हरकतें करती है। पहले तो हमारी माँ हमसे गुस्से में बात नहीं करती थी, आज ये गुस्से में बात करती है और हमारी ऑर्डर्स को नहीं मानती है। डोरिस पियर्सन अपनी माँ को बोलते हैं कि मुझे अपने फ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाना है और आपने मेरे कपड़ों को इस्त्री की है। और उसकी माँ उसको बोलते है मैं क्यों करूं इस्त्री आपके कपड़ों को, और मैंने चाय पी। अगर आपको चाय पीनी है तो आप खुद बना सकते हो। फिर उसकी माँ उसको बोलती है कि चार्ली स्पेंस जो आपका फ्रेंड है वो बहुत डर्टी गंदा इंसान है और उसके बक टीथ है, उसके 2 दांत आगे के 2 दांत बाहर निकले हैं, वो अच्छा इंसान नहीं है और वो बेवकूफ़ है, फूल है। जब डोरिस पियर्सन ये बातें सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो घर से चली जाती है। रो रो के वो घर को छोड़ती है। अपनी माँ की हरकत को देखकर वो घर से निकल जाती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं चार्ली स्पेंस जैसे इंसान के साथ मरना भी पसंद नहीं करूँगी। इतना बुरा है वो, इतना डर्टी है वो चार्ली स्पेंस। He too is amazed at having come home to see that there is nothing to eat, that no tea, no drink. Upon asking if anything is wrong, Miss Pearson tells him that she had never felt but Cyril gets annoyed and Doris joins him while they are told that Miss Pearson might even take a weekend off. Next, George Pearson enters the scene, shocked to see his wife day drinking. He announces that he has some special match at club, that he won't be requiring any tea. He would not be requiring any tea this afternoon. On being told there is no tea, he gets annoyed again. Miss Pearson scolds him for getting annoyed at not getting something he did not actually want. She tells him about the names they call him at the club.
She further taunts him that this would not have happened had he civil at home once in a while. جب اینی پیئرسن اپنے گھر کو چھوڑتی ہے اور پھر وہ اپنی بھائی جس کا نام سرل پیئرسن ہوتا ہے وہ اس کو بولتی ہے، وہ دونوں بات چیت کرتے ہیں کہ ہماری ماں آج اس طرح کا بیہیویئر کیوں دکھاتی ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر جارج پیئرسن بھی انٹر ہوتا ہے گھر میں۔ جارج پیئرسن جو کہ ہسبینڈ ہوتا ہے کس کا، اینی پیئرسن کا، جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ گھر میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی وائف ڈے میں ڈرنکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ ڈرنکنگ مینس وہ دن میں شراب پی رہی ہوتی ہے، اور اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ میری وائف تو کبھی شراب نہیں پی رہی تھی تو آج یہ شراب کیوں پی رہی ہے۔ تو وہ اپنی وائف اینی پیئرسن کو بولتی ہے کہ آپ تو کبھی شراب بھی نہیں پیتی تھی تو آج آپ شراب کیوں پی رہی ہو۔ تو اینی پیئرسن اس کو بولتی ہے کہ میں نہیں پی رہی تھی لیکن آج پی رہی ہوں، آپ کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ پھر اس کا ہسبینڈ اس کو بولتی ہے کہ آپ نے چائے بنائی ہے، اینی پیئرسن اس کو بولتی ہے کہ نہیں میں نے چائے نہیں بنائی ہے، میں نے چائے نہیں بنائی ہے۔ تو مس اینی اس کو بولتی ہے اپنے ہسبینڈ جارج پیئرسن کو، میں نے چائے نہیں بنائی ہے، میں نے چائے بنائی ہے خود کے لیے، میں نے چائے بھی پی ہے اور کسی کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جب جارج پیئرسن یہ باتیں سنتا ہے تو وہ اس کو اور جھٹکا لگتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آج اینی پیئرسن کو کیا ہوا ہے۔ پھر جارج پیئرسن اس کو بولتا ہے کہ آج مجھے پارٹی میں جانا ہے، کلب میں جانا ہے، ہمیں وہاں پر پارٹی ہے، مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینی پیئرسن اس کو بولتی ہے کہ اگر آپ کو چائے کی ضرورت بھی ہوتی تو تب بھی میں آپ کے لیے چائے نہیں بناتی اور میں نے کسی کے لیے چائے نہیں بنائی ہے۔ پھر جارج اپنی وائف اینی پیئرسن کے ساتھ غصہ کرتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ پھر گھر میں مس فزگرالڈ انٹر ہوتی ہے جس کے اندر مس اینی پیئرسن کا سول ہوتا ہے، اور جو اینی پیئرسن کی باڈی ہوتی ہے اس میں فزگرالڈ کا سول ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اینی پیئرسن کے باڈی کے اندر مس فزگرالڈ کا سول ہوتا ہے۔ جب مس فزگرالڈ انٹر ہوتی ہے گھر میں، اس کے اندر اینی پیئرسن کا سول ہوتا ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ میرے فیملی ممبرس کی حالت کیسی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنی فرینڈ مس فزگرالڈ کو بولتی ہے کہ ہم واپس ایکسچینج کریں گے اپنے سولز کو، کیونکہ مجھ سے یہ سہا نہیں جاتا، اپنے گھر والوں کی بے بسی مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ اور پھر اس کی فرینڈ فزگرالڈ جس کے اندر اینی پیئرسن کا سول ہوتا ہے، فزگرالڈ اس کو بولتے ہیں کہ ہم اپنے سولز کو ایکسچینج کریں گے، لیکن اینی پیئرسن جس اینی پیئرسن کے باڈی کے اندر مس فزگرالڈ کا سول ہوتا ہے، مس فزگرالڈ اس کو بولتے ہیں 5-6 منٹ رکو، جب تک میں آپ کے فیملی ممبرس کو ٹھیک نہیں کروں گی تب تک میں سول نہیں بدلوں گی، کیونکہ آج مجھے ان کو صحیح راستے پہ لانا ہے۔ Gets annoyed with Miss Fitzgerald, call him by his names, but just like it had been happening all day, Miss Pearson tries to bring George on track. Doris enters the scene and she too is not very pleasant to Miss Fitzgerald. Miss Pearson thinks
her on track too. جب ڈورس پیئرسن اور ڈورس پیئرسن مس فزگرالڈ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے ساتھ غصے میں بات کرتی ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی، اور جو اینی پیئرسن کا بیٹا ہوتا ہے سیرل پیئرسن، وہ بھی مس فزگرالڈ کے ساتھ غصے میں بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اینی پیئرسن کے بیٹی اور بیٹا یہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی اور کو پتہ چل جائے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر، ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے، اسی لیے وہ مس فزگرالڈ کے ساتھ غصے میں بات کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو مس اینی پیئرسن ہوتی ہے اور اس کے اندر مس فزگرالڈ کا سول ہوتا ہے، جو مس فزگرالڈ ہوتی ہے، مس فزگرالڈ کے باڈی کے اندر اینی پیئرسن کا سول ہوتا ہے۔ اینی پیئرسن اپنے گھر والوں کی حالت دیکھتی ہے کہ میرے گھر والوں کا حال کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی فرینڈ مس فزگرالڈ کو بولتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے سولز کو پھر سے ایکسچینج کریں گے۔ پھر وہ ایگری ہوتی ہے، مس فزگرالڈ ایگری ہوتی ہے، جس کے اندر اینی پیئرسن کا سول ہوتا ہے اور اینی پیئرسن کے باڈی کے اندر مس فزگرالڈ کا سول ہوتا ہے۔ پھر مس فزگرالڈ سارے فیملی ممبرز، سارے اینی پیئرسن کے سارے فیملی ممبرز کو بولتے ہیں کہ آپ باہر جاؤ 5-6 منٹس کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے، میں ضرور اس پرابلم کو ٹھیک کروں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پرابلم کو ٹھیک کر کے ہی رہوں گی۔ پھر وہ باہر جاتے ہیں، اس کے اینی پیئرسن کے سارے فیملی ممبرز باہر جاتے ہیں، اور پھر وہ مس فزگرالڈ اور مس اینی پیئرسن پھر سے اپنے سولز ایکسچینج کرتے ہیں، لیکن وہ پھر سے اینی پیئرسن اپنے دونوں ہاتھ مس فزگرالڈ کے ہاتھوں میں رکھتی ہے، اور مس فزگرالڈ جو کہ ایک فارچون ٹیلر ہوتی ہے، وہ پھر سے منتر پڑھتی ہے، ارشاٹا ڈم ارشاٹا لم ارشاٹا لم ڈم بونا، ارشاٹا ڈم ارشاٹا لم ارشاٹا لم ڈم بونا۔ اس منتر کو پڑھنے کے بعد ان کے سولز پھر سے ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ پھر جو اینی پیئرسن کا سول وہ اینی پیئرسن کے باڈی میں جاتا ہے، اور مس فزگرالڈ کا سول مس فزگرالڈ کے باڈی میں جاتا ہے، لیکن مس فزگرالڈ اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو اپنی فیملی ممبرز کو ایسے ہی رکھنا ہے، جس طرح میں نے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے، اسی طرح آپ کو بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرنا ہے، جب تک یہ اچھی طرح سے ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ اس کی بات مانتے ہیں، اور پھر مس فزگرالڈ اس کو بولتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے فیملی ممبرز کو یہ مت بولنا کہ ہم نے سولز ایکسچینج کیے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ ان کو کچھ مت بتانا، ورنہ آپ ویسے ہی رہ جاؤ گی جیسے آپ پہلے تھی، وہ آپ کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے، اور پھر سے وہ آپ پہ آرڈرز چلاتے رہیں گے، اور وہ آپ کو کبھی تھینک یو بھی نہیں بولیں گے۔ پھر مس اینی پیئرسن مس فزگرالڈ کی بات سنتی ہے، وہ وہی کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایٹ دس پوائنٹ مس فزگرالڈ
Actually, Miss Pearson loses her cool and asks the family members to excuse the two friends for a moment. She promises them that she knows how to make the situation better. Miss Fitzgerald asks Miss Pearson to switch their bodies, and while Miss Fitzgerald resists at first, but later she agrees to do it. They repeat the process of did the first place into real. Miss Fitzgerald explains now Miss Annie Pearson how to important it is for her to be a bit dominating once in while to establish her control and respect. The family enters. Miss Pearson suggests that they play rummy and their kids make super. Everyone instantly agrees, and they are a bit relieved to. Miss Fitzgerald exists and the plays ends. फिर क्या होता है कि जब वो अपने सोल्स एक्सचेंज करते हैं, वापस अपने सोल्स एक्सचेंज करते हैं, मिस्टर एंड मिस एनी पियर्सन के अंदर अपना सोल जाता है और मिस फिट्जगेराल्ड के बॉडी में अपना सोल जाता है। फिर मिस एनी पियर्सन अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलती है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम रमी है। रमी एक गेम है ताश के पत्तों का गेम, जिसमें फिर वो सारे फैमिली मेम्बर्स एग्री होते हैं और वो मिस एनी पियर्सन की बात मानते हैं। और इसी के साथ फिर इस इस स्टोरी का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करके ज़रूर बताना कि क्या हमारा वीडियो इस काबिल है कि इसको 100 लाइक्स मिल सकते हैं। लाइक करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।